مگر میں آج جو بتا رہا ہوں وہ بات بتا رہا ہوں کہ ہزاروں کونٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. سننا چاہ رہے ہو؟ آواز ایسی کر دی دور سے کیچ کرے کیونکہ میں منہ رکھ کے نہیں بولتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بتاؤں وہ راستہ. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن نماز سے پہلے مسجد میں جا کر کے مسجد کو صاف کرتے تھے, مسجد میں جھاڑو مارتے تھے, صفے بچھاتے تھے. کوڑا کرکٹ جو جتنا ہوتا تھا, پہلے کچی مسجدیں چھپر پڑے ہوئے ہوتے تھے, تن کے گر جاتے تھے, یہ سارے کوڑا وغیرہ نکال کر کے حضرت ابو بکر صدیق باہر پھینک دیا کرتے تھے اور آپ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے آقا سے پوچھا, کہا آقا ابو بکر صدیق کو دیکھو ہر جمعے کو آ کر کے مسجد کو صاف کرتے ہیں مگر گیٹ پہ جگہ ملتی ہے, کیا اس میں کوئی ثواب ہے؟ اب میرے نبی جمعے کے دن اعلان فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تقریر فرماتے ہیں, اے لوگو سنو, نوجوانوں تمہارے کام کی بات ہے. اب میرے نبی بیان فرماتے ہیں, اگر کوئی جمعے کے دن مسجد جھاڑے گا, پوچھے گا, صاف کرے گا اور ایک مٹھی کوڑا یا مٹی نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے. ان بزرگوں سے پوچھو انہوں نے کتنی مرتبہ مسجد صاف کی ہوگی, اور آپ نے تم نے یہ کام کیا نہیں. اب تو اگر اللہ نے نا تھوڑا سا عہدہ دے دیا, صدر صاحب بن گئے یا سیکریٹری صاحب بن گئے, تو معلوم ہے جمعے کے دن جائیں گے اور یا کمر پہ ہاتھ رکھیں گے. اب دیکھ رہے ہیں مسجد کو ادھر ادھر ہو کے, کہہ رہے امام صاحب یہ جالا نہیں دکھ رہا کیا تمہیں؟ اچھا تمہارا اتنا اونچا مقام ہو گیا, ذرا چھوڑ دے صدریہ بن گیا, چھوڑی صدریہ. ابو بکر صدیق سے زیادہ مقام ہو گیا کیا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا, ابو بکر تم جنتی ہو, اور ان صدر صاحب کو کس نے کہہ دیا؟ ذرا سوچنے کی بات. ذہن بدل گئے ہمارے ذہن. اگر ذہن حاضر ہو تو ایک ٹھوکر لگاؤں. سننا چاہ رہے؟ بڑی مشکل سے حاضر ہوا ہوں میں یہاں پہ, جیسے آیا ہوں بس تم لوگوں نے میرا دل جیت لیا. نظریے دیکھو, نظریے. آپ کہو گے بیٹا او میرے چاند, او کالی ٹوپی, ادھر میری طرف دیکھو, ادھر دنیا تمہیں دیکھ رہے ہو, چینل میں جا رہا تمہارا نام, کیا کہے گی؟ اب توجہ رکھو میری طرف. یہ چینل بہت فیمس چینل ہے, کیا نام ہے اس کا؟ عزیزی نیٹ ورک ہے, سمجھ رہے, بہت فیمس ہے. لیکن سنو, اگر تم ذرا بھی ٹانگ ہلاؤ گے, پاؤں ہلاؤ گے, سب کیچ ہو جاتا ہے اس میں. لوگ کیا کہیں گے, اچھا چاپٹ کے بچے ایسے ہیں کیا؟ اب گڑبڑ مت کریو, گڑبڑ کرو گے تو مدرسے لے جاؤں گا بیٹا, پڑھاتا بھی کر رہی ہوں میں, خوب پیٹتا ہوں بڑھیا کر کے. اب توجہ رکھو, دیکھو ذرا ذہن دیکھنا اپنا. ایک شادی کی بات آئی نا, ایک شادی میں ایک بات بتاؤ, اگر کوئی یہ میک چرا لے تو یہ میک والے اسے انعام دیں گے؟ بولو. تمہاری کوئی بھینس چرا کے لے جائے تو اسے 5,000 اور دو گے, لو چور صاحب 5,000 انعام دو. اتنا مارو گے اس کا تھو تھوڑا بگاڑ دو گے. بولو ہے کہ نہیں؟ یا انعام دو گے؟ مگر اتنے یہاں پر کم سے کم 50 لوگ ایسے ہوں گے جن کی شادی ہو گئی ہوگی. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ہوئی نہیں ہوئی؟ تو تمہاری شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ جوتے نہیں چرے گا؟ اچھا تو چوری ہوئی بھائی. جب جوتے چرے تو تم نے چور کو تھانے میں پکڑوایا؟
سوچنے کی بات ہے. فون کیا کہ صاحب آ جاؤ, چور یا چورنی پکڑی گئی, چھوٹی سالی یا سالا لے جاتا ہے چرا کے, تو تم کیا کرتے ہو, اسے اور انعام دیتے ہو. ہاں بھائی چور صاحب یا چورنی صاحب بتاؤ جوتے چرائی کے کتنے پیسے ہوئے؟ اب وہ کہتا کہ 10,000. دولہا میاں کہتے کہ نہیں 8,000. اتنے میں دونوں میں 10 8. ایک بزرگ آ گئے, وہ کہنے لگے کیا بات ہے بھائی؟ بولے ایسے ایسے معاملہ. بولے ایسا کرو 9,000 میں فیصلہ کرو, چلو ختم. اور بولے یار یہ تو ان کا حق ہے, دو. حق ہوتا نہیں ہوتا؟ بولے ان کا حق ہے, دو. اب ان چچا میاں سے یہ پوچھو, چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ اگر 10 درہم سے زیادہ ہو نا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اسلامی حکومت میں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. باقی ویسے ہی سزا, جتنا مال ہے ویسے ہی سزا یہاں کی حکومت کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی؟ اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ان کا حق ہے, دو. اچھا تم نے کہاں پڑھا یہ چوروں کا حق ہے؟ کون سی کتابیں پڑھ کے آئے؟ ان چچا میاں سے پوچھو. اب چچا میاں بولے چپ. اتنے میں ابا آ گئے, ابا دولہا میاں کے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے. بولے نہیں تو مت بولو بیچ میں, بیٹے کی خوشی کا معاملہ, پورے 10 دوں گا. 10 باپ ہے بھائی, آتش بازی چھوڑ دیا 4,000 کی, بینڈ باجا گھر پہ بجا کے آیا وہ, اور تم گئے بارات میں اماں کھوریا کر رہی ہے. ایک تو تھوڑی بڑی بارات میں برکتیں تھی, لے دے کے اس اماں نے وہ پورا کھوریا کر دیا بارات کا. پھر کہہ رہے ہیں وہ بچے نہیں ہو رہے ہیں, بچے ایک جگہ تو کھوریے کے چکر میں مجھے پتا چلا اتنی عورتیں چڑھی, لنٹر گرا دیا. اب بتاؤ کھوریے پورے گاؤں میں. آدمی تو چلے گا بارات میں, عورتوں کو مل گئی چھوٹ اور ناچنے پہ اتری ہے. جب بڑی بڑی گھوڑی 50 سال کی بڑھی ہے جس میں کرنٹ نہیں تھا وہ بھی کود رہی ہے صاحب. منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, اور کہاں سے آ گئے تھے کھوریا. لیکن سنو, دولہا میاں آئے, بولے دولہا میاں کے ابا بولے پورے 10,000. چلو دے دیے 10,000. میں ذہن تمہیں دینا چاہ رہا ہوں. کتنے دے دیے؟ بولے 10,000 دے دیے. اس کے بعد دولہا دلہن کار میں بیٹھے, اور جیسے ہی کار یا گاڑی جو سجی ہوئی تھی لے کر کے چلے, بچوں نے آ کر کے گھیر لی, لاؤ ہمارا حق. کار گھیر لی تو تم نے فون کیا, اگربادیوں نے ہماری کار گھیر لی, آ جاؤ. 100 نمبر بلائی, فون کیا تھانے کو. بولو ویسے اگر کوئی دوسرا کام کرتا تو بڑی چپکے سے تھانے کو فون گھما دیتے ہو. اب فون نہیں گھمایا, وہاں پر بھی یہی بات اٹک گئی. کتنے؟ وہ بولے 10,000, یہ بولے 8,000. پھر چچا میاں گئے, بولے 9 لے لو. ابا بولے نہیں پورے 10 دوں گا. چلو یہ 2 باتیں روک لو. اب ہوا نکاح. اب جب نکاح ہوا, اب امام صاحب نکاح کے بعد امام صاحب سے پوچھا تم بتاؤ اپنے. امام صاحب بولے 10,000. اب ابا پہ آ گیا بھوت. اب ابا غصے میں بولے امام صاحب کا دماغ خراب ہے کیا؟ 10,000 کا ہی چل رہا ہے. کون ہے صدر مسجد کا بلاؤ, کون ہے سیکریٹری بلاؤ. اب فوراً فون گھما دیا, اور فون گھمانے کے بعد صدر سیکریٹری کو بلا, کیا بات ہے؟ کہ ایسا کرو اس امام کو نکال دو, اس امام کو مسجد سے ہٹا دو, تیری صدارت پکڑی جائے گی, تیری وزارت پکڑی جائے گی, تیرے سیکریٹری پن تیرا قبر میں نکل جائے گا. ارے چوروں کو تو نے 10,000 دے دیے, ڈکیتوں کو تو نے 10,000 دے دیے, ایک حافظ قرآن, ایک عالم دین جو تیری مسجد میں نماز پڑھا رہا, تیرے بچوں کو پڑھا رہا, تیرے گھر میں فاتحہ پڑھ رہا, اتنی سی بات پہ تو نے وہ چوروں کا حق مانا جا رہا, ایک عالم کو نکال دیا. یہ تیری صدارت دنیا پہ رہ جائے گی اگر تم نے امام کو نکالا, اور اس بنا پر تو تمہارا قبر میں منہ کالا کر دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ رسالت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ کہاں گئے وہ جو حق بتا رہے تھے؟ اس وقت نکل کے کیوں نہیں آئے؟ انہیں یہ خطرہ میری صدارت چلی جائے گی، گاؤں والے مجھے متولیت سے ہٹا دیں گے، قبر میں ڈنڈے جو پڑیں گے وہ چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، کوئی بولنے والا نہیں رہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا امام کا جب نمبر آیا، جنہیں کتنی جگہ امام نکل گئے، اور یہی تک نہیں جناب والا ذرا سنو، بہت جگہ نا میں ہندوستان گھومتا ہوں آپ کی دعا سے، اور جگہوں پہ بھی جاتا ہوں ہندوستان کے علاوہ، لیکن سنو بھائی، امام بھی تو انسانی ہے نا، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بیوی، تم اگر 8 دن باہر رہو تو تمہارے بچوں کی طبیعت خراب ہو، سب کے ماں باپ تو ہے نہیں نا، الگ بھی ہو سکتے، تم 8 دن رہو، اس کے بچوں کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بخار ہوگا اس کی بیٹی یا بیٹے کو، اب اسے پتا کہ میرا شوہر جمعہ پڑھا کے آئے گا، سنیچر کے دن رہے گا، اتوار کو جائے گا، یا جمعرات کو آئے گا، پھر جا کے جمعہ پڑھائے گا، یار وہ 8 دن سے اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے بیٹے بیٹی کو بخار ہے، بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، اور سنیچر کے دن تم نے کہا بھی نہیں، اس کو روکا بھی نہیں، اور وہ اپنے گھر چلا گیا، اور تمہارے یہاں کوئی فاتحہ چھوٹی سی ایک نیاز ہوئی، تو بس اگر امام چلا گیا اپنے بچوں کو دیکھنے، اپنے بچوں میں رہنے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کو دوا دلانے کے لیے، امام پہ فاتحہ پڑھنا تو ضروری تھا نہیں، تمہاری نماز پڑھانا تھا، تو وہی آدمی نا محلے کا امام کا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا کہ میری فاتحہ میں کیوں نہیں رکا۔ اب وہ جھوٹی جھوٹی باتیں لگا لگا کے امام ایسا ہے ویسا ہے، ہوا بیٹھا تھا، ہوا یہ کر رہا تھا، یہ چرا لیا، وہ چرا لیا، ایسا کر لیا، اللہ سب جانتا ہے۔ کب تک الزام لگاتے رہو گے؟ ایک گاؤں سے نکال دو گے، لیکن یہ جو فرشتے نا، یہ یا کاندھوں پہ جو بیٹھے کرامن کاتبین، نمازی اگر ایسا کرے گا تو اس کی نمازیں رکھی رہ جائیں گی، روزے دار کرے گا نا تو رکھے رہ جائیں گے، حاجی کرے گا نا حاجی پاجی بنا دیا جائے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ ساری چیزیں ختم۔ یار دنیا اپنے رہبروں کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اچھا کھلاتی ہے پلاتی، تمہارے گھر تم پہ ضروری تھا کہ تم اپنے ابا کی فاتحہ پڑھو، تم پہ ضروری تھا کہ تم اپنے گھر میں فاتحہ پڑھو، چلو تمہارے تعلقات ہے، امام صاحب سے کہہ دو امام صاحب ایسے ایسے معاملہ، اگر امام یہ دیکھیں اس کی بیٹے کی طبیعت خراب ہے یا بیٹی کی، یہ کوئی اور ضروری 8 دن میں سب اس کے رشتہ دار ہے نا، اس کے بھی، اس نے کون سا ایسا گناہ کر لیا؟ تم روزانہ اپنے بیوی بچوں میں جا کے رات کو آرام سے سو رہے ہو، رات کو آرام سے سو رہے ہو، اس نے کون سا ایسا گناہ کر لیا جو حفظ کر لیا؟ اس نے کون سا ایسا گناہ کر لیا جو عالمت پڑھنے لگا، جو مولوی ہو گیا، مفتی ہو، کون سا ایسا گناہ کر لیا؟ راجگیری کرنے والا بھی 600 650 700 روپے لیتا ہے ایک دن کے، لیتا نہیں لیتا؟ وہ 600 روپے ہی لگا لو، کم سے کم 600 روپے، 600 روپے سے ایک مہینے کے جوڑیوں کتنے ہو رہے ہیں؟ 18,000 یا 16,000؟ اچھا 18,000 روپے مہینہ ہو رہے ہیں، امام اتنا گیا گزرا ہے، اس کے تم 8,000 دے رہے ہو، تھوڑی تو ہمیں شرم آنی چاہیے یار۔ اسی وجہ سے نا بڑے بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، مدرسوں میں نہیں پڑھا رہے، وہ کہاں پڑھا رہے؟ اسکولوں میں، جس میں فیس دی جا رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے ماسٹر بنے گا تو اسکول میں پڑھائے، اسکول میں 50 60 70 ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی، مگر بغیر رشوت کے نہیں ملے گی، وہ بھی زندگی بھر رشوت کا ہی کھاتا رہے گا۔ کون بنائے گا؟ اسے معلوم ہے 8,000 10,000 دیں گے، غریب کے بچے بیچارے ان کا جی گردہ ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے اور وہ حافظ قرآن اور عالم بن جاتا ہے، تو تمہاری نظر میں اتنا برا ہو گیا، تم 8,000 دو گے بس، اور 8,000 میں بھی نا اتنی اس کو سنا دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بالکل ٹپوریا، جو بالکل اس کے بسم اللہ پڑھنے کے قابل نہیں، اس کے سامنے بسم اللہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ بھی آ کے سنا جاتا ہے، ارے امام صاحب تمہیں یہ دن دکھ رہا، وہ دن دکھ رہا، اچھا۔ نبی نے فرمایا نا، تم میں سب سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ہاں ایک بات اور بتا دوں میں تمہیں، میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں،
बखुदा बता रहा हूं, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलता मैं, अल्लाह का शुक्र ऐसा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, ये मत समझियो कि मुझे किसी कमेटी वाले ने कह के ये तकरीर करा रहा या कोई, मुझे तो यही पता नहीं है कमेटी में कौन कौन है, या हजरत ने या इन्होंने या किसी ने कह, या इमाम साहब आती हैं या इन्होंने कह, बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं मैं किसी के दबाव में तकरीर नहीं करता हूं और न डर के तकरीर करता हूं, इसलिए मैं कुरान और हदीस से बोलता हूं और साफ सुथरी, तुम मोबाइल पे सुन के देखो, साफ सुथरी कह के जाता हूं। समझ में आ रही? क्योंकि कल को ना बातें बनने लगती हैं, अरे यार उनकी तकरीर किसी कमेटी वाले ने चढ़ा दिया होगा भाई, या किसी ने चढ़ा दिया होगा, अपने कारनामे खुद नहीं कहते हैं, अरे यार भाई वहां उस गांव में तो इतनी भाग गई, अच्छा इतनी भाग गई, तूने ये तो देख लिया कि इतनी भाग गई, तूने ये नहीं देखा कि तेरी हमारी बेटी, मैं तेरी क्यों कहूं, मैं तो हमारी कहूंगा कि हमारी बेटी शादी में जा रही है, उसका दुपट्टा कहां पड़ा देखा तूने? हमारी जवान बेटी शादी में जा रही है, उसका सर ढका हुआ है नहीं? इस अम्मा से पूछ, अम्मा क्या दे, अम्मा खुद अम्मा बनी पड़ी है, ये तो और 1.5 हाथ की जबान निकाले लप लप करती फिर रही है। इस अम्मा को क्या होगा यार, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ, उछलती फिर रही अम्मा, ये जवान बेटी है इसकी, जवान। इस मां को था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखती, आंचल ऐसा रीछ की तरह बॉल निकाल के तबला ढोल और घूमता फिर रहा, घूमता, और ये सोच रही है वो केवल खाला इधर कोई हो तुम्हारा फोटो खींचू, अब घूम के खड़ी हो फोटो, जैसे रीछ का फोटो। कम से कम देख तो लिया होता अपने आप को। तो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, एक शादी में नजरिया देखो, एक शादी में नजरिया देखो, ये तुम्हारे सामने की बात है, प्रैक्टिकल है। चोरों को दे देते हो, डकैतों को दे देते हो, दीन और इस्लाम का मामला आता तो खर्च नहीं करते। अब बोलो रास्ते रास्ते पर तुम्हारे लिए नेकियां अगर करो तो कौन बाप है जिसने अपनी औलाद को ये कहा, बेटा जुमे की अजान होने वाली है, 1 घंटा जा मेरे लाल जा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, साफ कर दे, पहुंच दे, तो एक ना एक दिन बेटा पूछ लेगा, अब्बा जान ऐसा क्यों करा रहे हो? तो तू नबी की ये हदीस सुना देता, बेटा ऐ ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब है। अल्लाह बरकत फरमाए। ये सुना देता मगर पता ही नहीं है, रास्ता पता ही नहीं। ऐसे हालात, फिर कहते हैं साहब बलाएं उतर रही हैं, फिर कहते हैं मुसीबतें उतर रही हैं, फिर कहते हैं परेशानियां इतनी है कि मत पूछो। अपने कारनामे देखो, अपने आप को देखना पड़ेगा। फलस्तीन के हालात तुमने सुने होंगे, हजरत ने थोड़ा सा बताया था, सुने होंगे। बस दूर से बैठे दुख करते रहते, यार बड़ा बुरा हो रहा, उनकी गोद में बच्चों को चीरा जा रहा। अरे यार माएं कैसी हैं, वो बेटे से कह रही है, बेटे जा मैंने तुझे दूध माफ किया, दीन और इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जा। वो माएं कह रही, माएं तुम चलो वहां पर जा नहीं सकते, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली उई उई हाय हाय करने वाले हो तुम। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते तुम। बोलो भाई, सबसे आसान रास्ता यही तो है। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है, तुम्हारे पास जाने के इतने जराए नहीं है, तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा जो तुम उनकी मदद करो, तो कम से कम दुआ से तो मदद कर सकते हो, या दुआ से भी मदद नहीं कर सकते हो तो दुआ कब होगी? तभी तो होगी कि तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कुरान खानी हो करके इमाम साहब को बुलाओ या किसी आलिम को बुलाओ उसको कि हजरत हमारे पूरे गांव के लिए दुआ कर देना और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कर देना, या मस्जिद में जाकर के आधा घंटा बैठ के रो करके दुआएं कर ले, या ये औरतें कुरान शरीफ पढ़ के अपने घर में तस्बीह लेकर तस्बीह फातिमी पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, समझे दुरूद शरीफ पढ़े, तो क्या ये नहीं कर सकती है दुआ उन लोगों के लिए? बस इसे मैकअप चाहिए,
पोपली से पोपली जो है ना मुंह को रगड़े फिर रही है यार, चेहरे पे झुर रही है फिर भी रगड़े फिर रही है मुंह को। पोपली से पोपली। दुरूद शरीफ की बात आई है तो बताऊं, आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन। यह हदीस सुनो बेटा, बच्चों यह हदीस सुनो। औरतों के लिए काम की बात आ गई, समझे? औरतों को थोड़ा काम से लगा रही हूं, मगर ये तो खुद पूरे घर को अकेली चला रही है। सुनो औरतों के काम की बात। नबी फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है सिरात पर, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए सिरात पर वो नूर बन जाता है। और कहते हैं वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, जो 80 मरतबा जुमे के दिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते, क्या फरमाते बोलो? जो 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता गुफिरा लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। या गुनाह से बना सगाइर, समझ में आ रही? सगाइर गुनाह 80 साल के माफ कर देता। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, बेशक मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो यार ये भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, मगर जुमे के दिन जाएगा ना नमाज पढ़ने तो ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे जैसे कीड़े काट रहे हैं। इनकी चप्पलें गिराएगा इन, और बात तो चप्पलें ही बदल के पहन जाता। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। मिसबाही साहब पुरानी पहन के जाएगा, कहेगा जुमे को बदल के लाऊंगा नहीं। एक साहब बोले मेरी तो चप्पलें ना टूटती नहीं, तो किसी ने पूछ लिया भाई टूटती क्यों नहीं? बोले हर जुमे को नहीं लाता हूं। इतनी नीयत गंदी है। वैसे कहता है यार बड़ी परेशानी होती, इतनी नीयत खराब। बता दूं कितनी? तुम कहोगे यार इन्हें पता कैसे चला? मुझे सब पता। तो मैं इन्हें ना हजरत शादी में निकाह के बाद 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए। अच्छा भला इंसान है, छुआरे बांट रहे तो एक ऐसे करके ना लपेटा मार के कपड़े में यूं रखे और क्या लो बच्चों, और एक यहां 2 किलो छुआरे में घोटाला मार रहा है। तुमने नहीं देखा क्या जी? और अपने बच्चे आ गए ना, घर के भतीजे अपने बच्चे तो लो बजा हटो हटो, और क्या कर ले 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 ले। और अगर कोई जानने वाला आ गया ना, कोई देख लिया, सोच रहा पकड़ा जा रहे हो इसका मुंह बंद करने के लिए, इनको भी लो, उनका भी मुंह बंद, रिश्वत दे दी। यार अंदाजा लगाओ, जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जी बेशक हक बात है। इतनी नीयत गंदी। तुम्हें तो यार बिल्कुल इंसाफ करना था ना जी बेशक। उसमें अपना या पराया नहीं देखना था। मिलाद शरीफ में देखियो अच्छा भला आदमी नमाज पढ़ने वाला वो बताशों में घोटाला मार जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया यार? छोटी छोटी बातों पे पकड़ा जाएगा, छोटी छोटी। वैसे कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने एक सेब की वजह से 12 साल बाग रखा है। तुमने ट्राली में से गन्ने कितने खींचे बताइए? और मटरे की फली कितनी खाई है तुमने दूसरों की? तोड़ के बताइए जरा, है कोई हिसाब? हाँ जी हक बात। बकरी की तरह मुंह चलाता फिर रहा, खेतों खेतों घूम रहे। बोलो मटरा देखने आया था तुम्हारा, 100 या 80 फली खा गया। और अगर यहाँ गौ से पाक के अपने वो कह देना कि 12 साल बाहर करे, नारे तकबीर नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, मटरी फली खा गया। ऐसे हालात, और चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी बेशक। इधर भी गन्ने का खेत है, इधर भी, दोनों का खेत। इधर वाला आएगा ना
गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। वो आया, उसने इसका गन्ना चटकाया, वो अगोला खेत, दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते। जी बेशक। ये वो बातें बता रहे हो जो ले डूबेंगी और पता भी नहीं है। कितने मिलादों में तुमने देखा होगा छोटे मोटे मुल्ला जी बांटते, वो भी घुटाला मार देते हैं। जी हाँ, बताश है अगर बांटो तो ईमानदारी से, जी लड्डू बांटो तो ईमानदारी से, कोई भी चीज बांटो तो ईमानदारी से, ताकि अल्लाह को तुम पसंद आ जाओ, तो अल्लाह तुम्हें बादशाह बना दे। ले मैं तुझे दौलत दूंगा ताकि लोगों में ईमानदारी से तकसीम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कैसे तुम्हें बादशाह बनाएगा कि ये तो इतना बड़ा घुटालेबाज है बेशक। कि 2 किलो छुआरे में इसकी नीयत खराब हो गई। ऐसे हालात हैं। बातें देखने में ऐसी लग रही हैं, मगर ये बड़ी काम की बात है। जी बेशक। नबी फरमाते हैं 80 मरतबा जुमे के दिन जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुनो, थोड़ी सी वैसे ये सुन लियो। अगर कोई तुम्हें एक गिलास पेशाब भर के पीने को दे तो पियोगे? नहीं पियोगे ना? क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। जी ये तो है ना। बेशक। पेशाब क्या बोलो, और हम अल्लाह का नाम लेते हैं मुंह से, रसूलुल्लाह का नाम लेते, तो पेशाब पिएंगे क्या? और अगर कोई पीता हो पेशाब तो उससे दोस्ती करोगे? नहीं उसे प्लेट में खिलाओगे? नहीं बहन खिलाएगी अपने भैये को, नहीं अम्मा खिलाएगी अपने बेटे को, नहीं अब्बा खिलाएगा अपने लाल को, नहीं। तुम उससे दोस्ती करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? जी अब सुनो, फुकहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही शराब भी नापाक है। बेशक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद आला जिंदाबाद। हजरत ने भी लिखा, बास फुकहा ने भी लिखा, अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए 1 दरम से ज्यादा हो तो उसका दिल धुलना जरूरी है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए 1 दरम से ज्यादा तो उसका भी धुलना जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर है। जब तू पेशाब नहीं पी सकता तो शराब कैसे पिएगा? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आजकल बहुत चलन चल रहा गांव में। जी हक बात है। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कोई एक आध पिलक्कड़ हो तो मार दे औवा पौवा। है तो नहीं तुम्हारे गांव में कोई? चलती तो नहीं है शराब? चलो खैर, अल्लाह का फजल है, कोई नहीं पी। यार इस गांव में कोई नहीं पीता यार, ऐसा नहीं होगा यार। हाँ हाँ सही बता रहे हो, बहुत लोग हैं, छुपा रहे हो तुम। जी जी पीते हैं। हाँ बियर के नाम पे। और अब तो ना ये नए नए बच्चे मालूम है, ये बॉडी बनाने के चक्कर में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, नशे की पुड़ियां खा रहे। एक तो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला सूंघता फिर रहा, क्या हुआ भी? बोले नशा ले रहा, नशा। अब फिर नशे में यूं टूल लिया, टूल लिया, 2 मारे थप्पड़ नशा पार। कैप्सूल खा रहा। ये मोजे होते हैं ना, मोजे। अब बाज के जूते अगर उतार दे, अल्लाह की पनाह, इतनी बदबू आती है। 5 वक्त अगर वुजू बनाएगा, पांव धोगा तो नहीं आएगी। जी बेशक। तो लोग उसी मोजों को सूंघ रहे हैं। और वो भंग जो खड़ी होती ना, रगड़ रगड़ के सुबह से रगड़, उसे डटे पड़े। सिगरेट में चरस भर भर के पी रहे हैं। आज तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो? जी बेशक। बोलो हजरत अली से मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता? हाथ उठाइयो। तो मैं उठाए रहो थोड़ी देर।
تمہیں اگر تم فیشن سمجھ کے اٹھاتے ہو تو رکھ لو، اور اللہ سے ڈر کے اگر اٹھاتے ہو اور آج توبہ کی نیت سے اٹھاتے ہو تو اٹھائے رہو، الحمدللہ رکھو۔ میں حضرت علی کی ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے دل کو چھو جائے گی۔ جی ارشاد۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لکھا کہاں؟ قرآن شریف کی آیت پڑھتا ہوں، جی پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتا ہوں نا تو پورے دل سے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، جی اس کا ترجمہ اٹھاؤ گے نا تو جو کنار پہ حاشیہ لکھا ہوتا ہے نا اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ملے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی دوسرا سپارہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے، کس کے بولو؟ اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اب اس زمین پہ گھاس اگ آئے تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے کھا لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، زمین پہ گھاس، اور گھاس بکریوں کے پیٹ میں دودھ بنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہ ہوں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں۔ سبحان اللہ اور سبحان تم اللہ۔ کیسے حسین پاک سے محبت کرنے والے ہو، حضرت علی سے محبت کرنے والے ہو یار، نام حضرت علی کا لیتے ہو، حسین پاک کا لیتے، پھر بھی شراب پیتے ہو؟ بولو آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ نہیں۔ آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ سب لوگ بولو آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ نہیں۔ نا مطلب ایک بندہ کرتا ہے، جی کرتا کیا ہے؟ ایک بندہ کرتا۔ اب یہ تھوڑی کہ سبھی شرابی ہیں، اگر ایک بندہ بھی ہے، ایک بندہ بھی، اور پھر یہ چینل کے ذریعے کہاں کہاں بات جاتی ہے، ایک بندہ بھی ہے تو اس کے ذریعے سب سے توبہ کرائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مت سمجھنا کوئی یہ سوچے کہ یار ہم نے تو پی نہیں تو ہم کیوں کہیں، سمجھے؟ اس کے ذریعے ہو سکتا۔ اب کیا ان لوگوں نے پیے؟ نہیں پیے، مگر ان لوگوں سے اس لیے کہا جاتا پتہ نہیں کون نیک ایسا ہوتا ہے یار جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے اس بیچارے کا ایک کا کام ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو ایسا مت کہنا کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو کوئی سوچے یار ہم سے کیوں کر رہا ہے، ہم نے تو یہ کام کرے ہی نہیں۔ تم یہ سمجھو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری وجہ سے جو یہ کام کرتا ہے اسے توبہ نصیب کرا دے، توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی توبہ قبول کر لے، یہ مطلب ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہے؟ جی اب میں جو بولتا ہوں عورتوں پہ اس پہ کیا ساری عورتیں غلط ہیں، ساری لڑکیاں غلط نہیں، مگر ایک دو پتہ نہیں کون ایسے ہوتے ہیں کہ ان تک بات پہنچے گی۔ تو تم نے جو جلسہ کیا نا، یہ جلسہ 1-1 روپیہ 2-2 10-10 بھی اکٹھے کر کے جو کیا، ہو سکتا ہے یہ قبول ہو جائے تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہمارا اور آپ کے حالات کیا ہیں؟ جی نہ کوئی
अमल है सुनाने के काबिल। क्या बात है हजरत, बहुत खूब, दिल जीत लिया। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक बात उठाऊंगा, एक एक पॉइंट। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह बोल लो, खत्म कर दो क्या? नहीं, अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। इसका माना होता अल्लाह आपको जजा दे, मगर इस्तिलाह में यहाँ बोला जाता है स्टेज पर जज़ाकल्लाह का मतलब ये बस पूरी हो गई, तकरीर खत्म करो, इसलिए मैंने पूछा है। जी हाँ, टाइम क्या हुआ बताइए जरा। अभी ज्यादा टाइम ना हुआ, अभी 1:00 क्या मिनट हुए? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी तो एक ही वजह है। सुनो, सुनाते रहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन और पूरे सुम्मा गांव आमीन। में बहार अता फरमाए। आमीन। मेरी बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। कोई शख्स, बड़ी थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूं, मगर इसलिए बोलता हूं ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक जाती है और गांवों में ये बात थोड़ी सी चल पड़ी है। जी कोई शख्स, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, मैं इशारे बोलूंगा समझ जाना, जो नौजवान अपनी मां पर गलत नजर डाले। उससे भी क्या जलील कोई हो सकता है? नहीं। उससे भी क्या कोई खराब हो सकता है? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब मेरी इस बात को पूरा समझ लेना, गलत हरकत का मतलब पूरा समझ। जी जी। कितना खराब होगा, कितना जलील होगा, तो वो है कौन यार? जब हम हदीसें पढ़ते हैं ना, तो हम दुनिया की बातों पे इसलिए उतारते हैं ताकि किसी के दिल में ठेस पहुंच जाए और वो उस काम से रुक जाए। अगर एक बंदा भी रुक गया ना तो तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो सुभान मतलब अल्लाह। होता। जी अब सुनो, तुम कहोगे यार हमने तो आज तक नहीं देखा, मगर मैं बताता हूं। 2 हदीसें सुनाऊंगा, उनमें से दोनों छोटी छोटी करके। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। जी। क्या नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ के बहुत सारी बातें। गांव में जो होता है ना, गांव में जमीन रहन पे ली जाती है। जमीन तो कुछ जमीन ऐसे ली जाती है, मैं बता दूं फिर समझ जाना, तुम नाम बताना इसको क्या बोलते हैं। इन भाई की जमीन मैंने ली, तो मैंने जमीन है मान लो 2 एकड़, ठीक है, मैंने इनको 2 लाख रुपए दे दिए, और ये बात इनकी और मेरी तय हो गई है कि जब ये मुझे 2 लाख पूरे के पूरे वापस करेंगे तो मैं इनकी जमीन छोड़ूंगा, चाहे 10 साल में हो या 2 साल में हो। हाँ, गिरवी रखी गई वो जमीन इस शर्त पे कि 2 लाख पूरे के पूरे मुझे वापस करेंगे तब जमीन छोड़ूंगा, और अगर 2 लाख चाहे 10 साल 20 साल नहीं दे तो मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मैं ही करता रहूंगा। जब ये 2 लाख मुझे देंगे तब जमीन दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रुपया फिराओ। अब तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं इसको? रहन बोलते हैं ना, रुपया फिराओ। ये नाजायज है मुसलमान के साथ। जी। क्या है बोलो? नाजायज।
سمجھے؟ سود اور بیاج کے راستے بتا رہا ہوں میں. اور بیٹا سنو توجہ، میں خود باریک مسئلے بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑے سے. اور میں نے ان کی زمین لی 2 لاکھ میں لی، اور یہ ٹائم کتنا ہی باندھ لیا کہ میں 2 سال میں چھوڑوں گا، 3 سال میں چھوڑوں گا، تو یہ جائز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ چاہے کتنے میں لی. اور ایسے زمین لی کہ میں زمین کروں گا، اناج اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا، خرچہ باقی تمہارا یا ہمارا جو بھی طے ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہم نے زمین لی کہ صرف پورا خرچہ میں کروں گا، زمین میں کروں گا تو میں 1 کوئنٹل دوں گا یا 10 کوئنٹل دوں گا، جتنے میں طے ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا 2 سال کو 3 سال کو، 1 سال میں 50,000 روپے یا 35,000 یا 40,000 روپے جو بھی ایکڑ رکھی جاتی ہو، وہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ جو ہے روپیے واپسی والے، پھراؤ والے، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ گیا پورے رہن کا طریقہ؟ جی. سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو وہ تو نہیں ہے ابھی شک؟ اللہ برکت فرمائے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کماؤ کھاؤ تو حلال کر کے کمانا. بہت سارے لوگ ایسے رکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لو یار تم زمین لے لو ہماری، مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، 2 لاکھ روپے جب میرے پاس ہوں گے تو میں تمہیں دے دوں گا، زمین لے لوں گا. یہ ناجائز ہے. یہ کیا بولو؟ ایسا نہیں کرو. اب سنو، سود اور بیاج. اچھا کچھ لوگ جو ہے روپیہ فصل پہ اٹھاتے ہیں کہ لو تم مٹرا بولو یا گیہوں بولو یا دھان بولو، لگا لو، اور میں تمہیں 10,000 روپے دے رہا ہوں، جب تمہاری فصل ہوگی تو تم مجھے 12,000 دینا یا 15 دینا، جتنے بھی طے ہو جائیں. 10,000 سے بھلے ہی 10 روپے بڑھتی تو یہ سود ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ اور اگر ہاں کسی کی مدد کر دی ایسے ہی تم نے کہ لو یہ تم فصل میں لگا لو، جب فصل ہو جائے تو مجھے 10 کے 10 دے دینا، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے بولو؟ جائز. میری بات سمجھ رہے ہیں نا پوری؟ جی. یہ جائز ہے. اور وہ جو روپیہ اٹھانا، کسی کے پاس جیسے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں نا، تو وہ فصل میں اٹھا دیتا ہے، تو 5 اس سے لینا، 10 اس سے لینا، 20 اس سے لینا، 40 اس سے لینا، نہیں لے گا تو اس کا دھان اٹھا لیں گے یا گیہوں اٹھا لیں گے. اسی اعتبار سے یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. اور سنو، گاؤں میں ایک ہوتی ہے کمیٹی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا کیا بولتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں پھر تم نام بتاؤ گے. 10 لوگ اکٹھے ہوئے، قسطیں. جی. اچھا قسطیں بھی بولتے ہوں گے. میں تمہیں پہلے اس کا صورت بتا دوں، پھر تم کیا بولتے ہو تم سمجھ لینا. 10 آدمی اکٹھے ہوئے. 10 آدمی اکٹھے ہونے کے بعد 10,000 روپے مہینہ کر کے 1 لاکھ ہو گئے. اب 1 لاکھ میں بولی لگتی ہے. انہیں ضرورت ہے تو یہ 90,000 میں اٹھا رہے ہیں اس کو. سمجھ رہے بات میری؟ جی. یہ 80,000 میں اٹھا رہے ہیں، یہ 70 میں، جس سے زیادہ فائدہ اس میں دے دیتے. یہ ناجائز ہے. یہ کیا؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اور ہاں تو اس کو کیا بولتے ہیں بتاؤ؟ کمیٹی. سمجھ رہے؟ اور اگر 10 لوگ جمع ہوئے، 10 لوگ جمع ہونے کے بعد اکٹھے کیے 1 لاکھ. اب ان کو اگر ضرورت ہے تو 1 لاکھ پورے دے دیے، یہ جائز ہے، کم و بیشی ساتھ نہیں. اب اگر ان کو ضرورت ہے تو انہیں دے دیے اگلے مہینے میں، ان کو ضرورت ہے انہیں اگلے مہینے میں دے دیے، پورے کے پورے. تو یہ جائز ہے. 1 سال میں 3 لوگوں کو ضرورت ہے اور روپے ہیں 1 لاکھ، اور تینوں کو 1-1 لاکھ کی ضرورت ہے، تو کیا کریں؟ تو اس میں قرآن اندازی کر سکتے ہیں. قرآن اندازی کا مطلب یہ ہے پتی ڈال سکتے ہیں. پتی کا مطلب یہ ہے کم یا زیادہ پیسے نہیں، کس کا نام آئے گا، یہ بھی جائز ہے. برابر کر کے. اور اگر کم و بیش کر کے ڈال رہے ہو کہ میں بولی لگ رہی ہے، لگائے گا میں 95 میں اٹھاتا ہوں، وہ کہے گا میں 90 میں اٹھاتا ہوں، یا میں تو یہ ناجائز و حرام ہے. کم اور زیادہ کر کے کرو گے تو مسلمانوں کو آپس میں کیا بولو؟ اب یہ میں نے سارے طریقے بتا دیے، اتنے مجھے معلوم تھے جو بھی گاؤں میں چل رہے ہیں، اور بھی چلتے ہوں تو مجھے پتہ نہیں، اور اگر چلتے ہوں تو مجھے آگاہ کریو، بتائیے، تو اس پہ بھی آگاہ بیان رہے گا. لیکن اب سنو، سود اور بیاج پر روپیہ لینے والوں اور دینے والوں اتنا سخت عذاب ہے. اگر سنو گے نا
تو کانوں پہ ہاتھ رکھ جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ میری بات نہیں، کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے، آقا کی بات ہے. نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا گناہ جو ہے اس گناہ کے 70 درجات ہیں، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا. دونوں بتا دی میں نے. کم سے کم 70 والے درجے ہوں گے. اتنا بڑا حصے، اتنا بڑا کہ اس سود کا جو گناہ اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ 70 ہوں گے. کوئی اتنا بڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان 70 حصوں کو، درجوں کو ایک جگہ رکھو، اور ان میں سے سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس درجے کا، اس حصے کا اتنا بڑا گناہ جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. توبہ کرو سب لوگ، سب کرو، بولو یا اللہ میری توبہ. آج کے بعد کوئی بھی سود کا روپیہ نہ لے. حدیثیں کتنی سخت ہیں یار، ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے. ان کا ملا جس کے مار لیے تو خوش ہوتے ہیں یار 50,000 ہم نے مار لیے. مارے نہیں، مر گئے. تم مارے نہیں، مر گئے. 1 روپیہ بھی نا جانے وبال بن جائے گا. کتنوں کا مال کھاتے ہیں. اچھا تمہاری یہاں زمین ہے تو سنو، شریعت کے اعتبار سے تمہارا زمین کا کھانا کب پاک ہوگا؟ پاک کب ہوگا؟ اس میں تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہے. 20 کونٹل اگر ہوا تو 1 کونٹل عشر نکلے گا. 10 کونٹل ہوا تو آدھا کونٹل نکلے گا. انڈیا کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، وہ زمین کے الگ الگ حصے، وہ انڈیا میں یہ ہے جو بتا رہا ہوں. موٹے موٹے مسئلے سمجھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 کونٹل میں 1 کونٹل غریبوں کا حصہ ہے. اب تمہارے یہاں جو آس پاس میں مدرسے ہوں اس مدرسے میں بھیجا دو، مگر جو پیٹ العلوم چل رہے ہیں نا، پیٹ العلوم، ان سے بچا کے رکھی ہو. مدرسہ کہیں ہے نہیں اور چندے پہ چندہ، چندے پہ چندہ، اتنے چندے مار رہے آپ. باز دو رمضان میں نکل. یار یہ مولانا کیسا ہے یار؟ میری بات تمہیں تھوڑی بری لگے، یہ مولانا کیسا ہے؟ اس کا دل بھی بڑا کالا. رسید چھپوالی جالی، جھوٹی رسید چھپوالی، اور پورے رمضان گھومتا رہتا ہے. 8-10 لاکھ روپے کر لیے اور بس پھر پورا سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اسے کوئی حساب دینا ہی نہیں ہے. میں راجستھان میں قرآن شریف سناتا ہوں نا، تو اسی علاقے کے مراد آباد کی پوری ایک ٹیم گئی اس مسجد میں. بڑی مسجد تھی. تو کہا کون ہے؟ تو کہاں رہتے؟ مراد آباد. بولے ہمارے سید صاحب بھی تو وہیں تھے. بولے کون سید صاحب؟ جب نام بتایا میرا تو انہیں تو آ گیا پسینہ. بولے یار اب تو ہم پکڑے جائیں گے. تو بولے اچھا ٹھیک ہے، ہم ان سے ملاقات کریں گے. وہ اقبال کے وہاں. بولے ملاقات کریں گے. اب میں آیا نماز میں تو بولے حضور آپ سے کچھ لوگ ملنے کے ایسے آئے، ان کا بہت بڑا مدرسہ چل لیا، پورے رمضان میں قرآن سنایا، ابھی تک تو وہ دکھائی دیے نہیں. وہ سب نقلی اور فرضی تھے. کیسے یار یہ مولانا ہے یار، کیسے ان کا دل کالا ہے یار. تو کائے کا مولانا ہے یار، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں. سمجھے؟ دور کے حاجت ہیں. اب یہ مدرسہ بنا رہے ہیں یہاں پہ تمہاری نظروں کے سامنے. کوئی اور مدرسہ بناتا تمہارے گاؤں میں ہی ہو، وہ تمہاری نظروں کے سامنے. یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ تو دیکھ بھال کے دینا اگر کہیں بھی دو. تو پیٹ العلوم بہت گھوم رہے ہیں، اور وہ اصل میں مولانا نہیں ہوتے، مولانا نما ہوتے ہیں. جو صحیح معنوں میں اگر مولانا ہوگا نا تو اسے خدا کا تھوڑا بہت ڈر ہوگا. اتنی بڑی غلطی قدم اٹھاتے ہوئے اس کا پاؤں لرس جائے گا. مگر اتنے دل کالے ہو گئے نا، گناہ کرتے 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 اپنے آپ کو پاٹ لیا. اب وہ تو بالکل دھڑلے سے مارتا گنا، دھڑلے سے کرتا ہے. ایسوں سے بھی بچیو. تو تمہارا جو عشر ہے جو زمین میں ہو رہا ہے 20واں حصہ. کتنا بولو؟ اناج پر کتنا بولو؟
20 یہ نکالنا بہت ضروری ہے. میں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملتی ہے نا، وہ سینوں سے ملتی ہے. سنو، اگر تم نے عشر نکال کے بچوں کو اس آٹے کی یا اس چاول کی پکا کر کے روٹی یا چاول اگر کھلائے تو تمہارے بچے بیمار کم ہوں گے. یہ میری لکھ لینا یہ بات کہ کوئی آیا تھا بتا کے گیا. صحیح بتا رہا ہوں میں. 20 کوئنٹل میں کوئنٹل کیا ہے؟ اس سے زیادہ تم ڈاکٹروں کو دے دیتے ہو. بچے بیمار کم ہوں گے. اور جو میری بہن حلال کھائے گی نا، حلال، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے نا، تو وہ بچہ نا اتنا شاندار پیدا ہوگا، اتنا اچھا پیدا ہوگا. اور وہ روزانہ صرف کچھ نہ کرے، 92 مرتبہ نبی پہ درود شریف پڑھ لے. سمجھے؟ آقا پر درود شریف پڑھ لے. جب محمد نام آیا کرے نا تو یہ 5 انگلی ایسے اکٹھی کر کے ایسے چوم کے آنکھوں پہ رکھ کے اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کرے. اور جب یہ پڑھ کر کے سمجھے اور قرآن شریف کی ایک سورت کوئی بھی پڑھ لے، چاہے سورہ یاسین، پھر دیکھے کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ حالات ہم نے خود بگاڑ لی. نرے کیڑے مکوڑے، دوسروں کا حق کھا رہے ہو، دوسروں کا مال کھا رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ سب ہمارے ہی ہے. سمجھے؟ تو اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گئی. ہاسپٹلوں میں نکلے گا، تھانے کچہری میں نکلے گا، لڑائی جھگڑوں میں نکلے گا، چوٹ موٹ میں نکلے گا. سمجھے؟ اور جو ریا بچے نا تو وہ میاں اتارے میں کر کے لے جائے گا. یار کھٹاک سے بتا دیتا اتارا ہوگا تیرا بھائی. یہ کیسا تیرا اتارا؟ بولے کتنے کا میاں، کتنے کا خرچہ آ رہا؟ بولے 5000 کا خرچہ آ رہا. 5000 کا. سمجھ رہے سراج؟ کتنے کا آ رہا؟ بولے 5000 کا خرچہ آ رہا. وہ اس کا اتارا نہیں ہے، اصل میں وہ میاں کا ہی اتارا ہو رہا ہے. میاں اور آرام سے دے کے آتے وہ 5000 آرام سے دے کے آتے. تو میرا اتنا کہنا مانیو، جو تمہارے گھر میں روٹی بنے نا، کھانا بنے، تو اس کو پاک کر لیو. پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے، 20واں حصہ نکال کے مدرسے پہنچاؤ اور ان غدار مولاناؤں سے اور ان سے بچو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اللہ اور رسول کا نہیں ہوا تو تمہارا کہاں سے ہو جائے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ ان سے بچنا اور اچھا کام کرنا. دوسری بات یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، پھر وہ سانپ اور بچھو اور وہ کیڑے مکوڑے نہیں بنے گا. اگر کھائیں گے تو بچے بیمار کم ہوں گے، شفا بن جائے گا. اور بہنیں جو کھانا بنائے، پہلے کی عورتیں جو کھانا بناتی تھی نا، تو کھانا دوا کا کام کرتا تھا، دوا. بے شک سبحان اللہ. اب جو ہے کسی کے کیلشیم نہیں ہے، کسی کے پروٹین نہیں ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، سمجھے؟ اور کسی کے گھٹنوں میں درد ہے. یار کھانا کھا رہا ہے، اس سے زیادہ پروٹین، اس سے زیادہ کیلشیم کسی چیز میں ہے ہی نہیں. بے شک حق بات. مگر طریقہ بدل دیا. طریقہ بتاؤں؟ اگر میری بہن نا وضو بنا کر کے آٹا گوندے، سبحان اللہ. وضو بنا کر کے آٹا گوندے اور ایسے مارتی جائے آٹے پہ اور کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. اللہ شافی، سبحان اللہ کافی، سبحان اللہ وافی، اللہ معافی. اور ایسے آٹا گوندے نا، آٹا گوند کے اور روٹی پکاتی جائے، درود شریف پڑھتی جائے، سمجھے؟ سبزی کاٹتی جائے، درود شریف پڑھتی جائے، سالن چلاتی جائے، درود شریف پڑھ، پورا کھانا دم ہو گیا. پورا کھانا، بے شک سبحان اللہ. اب پورا کھانا دم ہوا. بے نمازی کھا لے گا وہ نمازی بن جائے گا، بیمار کھا لے گا وہ شفا یاب ہو جائے گا. اگر پیٹ میں درد ہوگا، اس کے ہاتھ کی روٹی کھا لے تو دوا سے زیادہ کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب مجھے بتاؤ، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے بچے کو نظر لگ جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو، بخار آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دم کر دو. دم یہی کہتے ہو نا؟ جی. کیا کہتے ہو؟ بولو حضرت دم کر دو. یہ دم کیا ہے؟ دم. آج دم میں ہی دم نہیں رہا. یہ دم کیا؟ دم ہے. ارے بولو یہی تو دم ہے. پھونکا ہوا. تو میرا ایک مشورہ ہے، اب تم کسی مولانا سے دم مت کرانا، کسی میاں سے مت کرانا، مجھ سے بھی مت کرانا.
اب ایسا کرو تم ایک پمپ خرید لو. کیا کرو بولو؟ پمپ خرید لو. بیوی کو نظر لگ جائے سامنے بیٹا اتنی پریشر سے مولانا کو تم دیسی مرغا کھلا کے پھونک لگواؤ گے تب بھی اتنی پریشر سے پمپ مارے گا. اگر اسی کا نام دم ہے تو اور بڑا والا پریشر سے سب پردھان جی اگر ہو تو وہ تو بڑا والا پریشر رکھ لے اوپر پمپ چھت میں پورے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ دم ہو رہا ہے. اگر اسی کا نام دم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت دم یہ نہیں ہے تو پھر کیا دم ہے؟ بولے کچھ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں جی. اور پمپ جو ہے نا، پمپ جو ہے وہ پڑھ کے پھونک نہیں مار رہا، یہ پڑھ کے پھونک مارتے تو دم ہوتا ہے. اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ کسی فلم کا گانا پڑھتے ہیں؟ بولو. کسی کو گالی دیتے؟ نہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے، سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں گے، یا جو ان کے پیر نے وظیفہ بتایا وہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، رسول اللہ کا نام لیں گے، بزرگوں کا پھونک مار دیں گے، وہ ہو گیا دم. اب مجھے بتاؤ دم کرنے سے بولو بچہ ٹھیک ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا؟ ہفتے میں کوئی تم دم کر دو تو کہتے میں نے دم کرا. میری بہنوں سنو، بھائیوں سنو، بہنوں سنو، اب تمہیں دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری بچیاں اگر آٹا گوندے تو قرآن پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے آٹا گوندے، روٹی بنائے تو درود پڑھتے ہوئی بنائے، کھانا بنائے، سالن چلائے، چاول بنائے، جو کچھ پکائے درود پڑھتے ہوئے پکائے، پورا کھانا دم ہو گیا. اگر شور کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہانڈی میں نکال کے اور بار کو پیالی میں دے دے. جو بھی کھا لے گا 40 دن تیرا شور تیرے ہاتھ کا. ایسے ہی اگر کھانا کھا لے گا تو اس کے اندر کی ساری شیطانیت دور ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہی تو ہے. جی. تمہارے یہاں کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے مگر دور ہو. صرف بے شک ساری چیزیں ہیں مگر دور ہے. دور. اب کیا کرے گی؟ لٹکے پڑے چوکھٹ پہ 3 نیبو 2 ہری مرچیں. یہ نیبو روکیں گے نظر کو. کیا عقیدہ لے کے چلا یار. اور نہ اتنے ڈروے ہیں، اتنے ڈروے. اگر لال کلر گھول کے نا کسی کے دروازے پہ ڈال دو تو اس گھر کی عورت پچھاڑے کھائے. کیوں؟ بولی خون ڈال دیا، خون. اب تو میں نہیں بچوں گی، میاں مجھے بچا لو بس. اور میاں بھی کہتا بولے جادو سے بھیجا ہوا خون ہے یہ، جادو سے. اس نے بیٹھے بیٹھے سب دیکھ لیا، بیٹھے اندھا ہی. وہ کہے گی میاں کیسا؟ تو کہے گا کالا والا، کالا والا. اچھا اس نے کلر بھی دیکھ لیا جادو کا، اس نے کلر بھی دیکھ لیا. یہ کچھ نہیں، یہ پیسے مارنے کے چکر میں ہے. کوئی اچھا عامل ہو، کوئی پرہیزگار ہو، مفتی صاحب ہو، نمازی ہو، بس اس سے پڑھوا کے دم کرا لو. کوئی آدمی ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھوا لو یا دعا کرا لو، اللہ تعالی شفا دیتا ہے. ہاں وہاں کیا کرتا اللہ تعالیٰ شفا. اتنا شاندار طریقہ میں بتاؤں تمہیں. دیکھو پورے رمضان کے روزے رکھتے ہو، رکھنے کے بعد عید کو کیا نکالتے ہو؟ 2 کلو 45 گرام فطرہ نکالتے ہو. جی یہ صدقہ ہے. کیا بولو؟ نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کتنا پیارا طریقہ، کتنا پیارا. جب تم کھانا بناؤ نا تو 2 گھڑے رکھ لو یا 2 مٹکے رکھ لو، اور آٹا جو کھانا بنا رہی ہیں 3 مٹھی ایسے کر کے آٹا لے، جھاڑ دے، جتنا بچے ڈال دے. 3 مٹھی چاول بنا رہی ہیں تو 3 مٹھی چاول. جب وہ بھر جائے کسی غریب محتاج مسکین کو، یا جہاں مدرسے میں کھانا چلے اس کو دے دے. تمہارا روزانہ صدقہ نکلتا رہے گا یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیماریوں سے بچتے رہو. ویسے بچے چلے جاتے ہیں
تو کبھی 5,000 میں ہاسپٹل سے نکلنا ہے, کبھی 10,000 میں نکلنا ہے. تو میرے کہنے سے ذرا یہ صدقہ کر کے دیکھو. کہو گے کوئی آیا تھا تقریر کرنے, یار ہمیں تو بڑی بلاؤں سے بچا گیا. میں نہیں بچا رہا ہوں, نبی فرماتے ہیں صدقہ بچاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمارا کام بتانے کا, ہمارا کام کیا بولو, بتانے کا. مگر کہاں بس یہ سوچتا نا وہ میاں چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے, کتنی غنڈہ گردی کرے, وہ کچھ بھی کرے, بس کہتا بھائی میاں بڑے پہنچا ہوا ہے, میاں بڑا پہنچا ہوا نکلا یہ. ہاں انہیں پتا ہے. ہاں ہاں اب اسے کیا پتا ہے کہ میاں کتنا پہنچا ہوا کیوں گئی, اسے کیا پتا. کہتا ہے ہم نے کیا دیکھا معلوم ہے, بریانی منگا دی انہوں نے, بریانی, مٹھائی منگا دی, مٹھائی, انہوں نے یہ بتا دیا کتنے پیسے. یار ایک بات بتاؤں گا تمہیں, میں تمہیں بہت بڑھیا والے پیر بتاؤں گا 2-3, ان کے مرید ہو جائیے. بتاؤں یہ بڑے بڑے لوگ جتنے انہوں نے دیکھے ہوں گے, پہلے چوراہوں پہ وہ ڈگڈگی لے کے بندر نچانے والا, گڈی, سانپ, نیولے کی لڑائی کرنے والا, تماشا کرنے والا, باجوگڑ, اور کون کون ہوتے تھے, سپیرا, آتا تھا نہیں آتا تھا. تم نے دیکھا ہے چوراہوں پہ وہ میلہ لگایا, ڈگڈگی بجا بجا کر کے, وہ کتنے کرشمے دکھاتا تھا, ہے نہیں. اس نے اتنی بڑی ہڈی لی اور مارا چھو منتر, اور اس کے نیچے بند کرا, پٹر بولے کھول دے, جب کھولا تو کبوتر بن گیا. نہیں دیکھا تم نے, دیکھا ہوگا. اچھا اس نے 1 روپے کے 2 روپے کر دیے, نہیں دیکھا, دیکھا ہوگا. اس نے منہ سے کاغذ نکالتا جا رہا, نکال, نہیں دیکھا تم نے. سرکس میں دیکھا ہوگا اس نے گردن کاٹ دی اور مردہ اوپر اڑ رہا, نہیں دیکھا. یہ تو سب سے بڑا کرامت ہی تو وہی تھا. مرید کیوں نہیں ہو جاتے اس کے؟ اور جب جاؤ کہیے پیر صاحب, پھر اس کے بعد ایک یہ نوٹ پہ نوٹ گر, اتنے پیسے بنا دیے اس نے. پھر آخر میں کہتا تھا کپڑا بچھا دے, سب 10-10, 5-5 روپے ڈالو, اور اپنے گھر سے اناج لاؤ, جو نہیں لائے گا اس کی ناک میں سانپ گھس جائے گا. بچے لاتے تھے ڈر کے مارے. ارے بولو ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے؟ جب وہ اتنے پیسے بنا رہا تھا تو پھر بھیک کیوں مانگ رہا وہ تو اپنے کونے میں بیٹھتا, 500 کا چل, 2000 کا چل, 1000 کا چل, 10 کا نوٹ چل. وہ تو گھر میں بیٹھ, کیوں جھولی کھپڑ لے کے گھوم رہا وہ. مگر تم جانتے تھے یہ نظر بندی کر رہا, جادوگر ہے, سفلیگر ہے, ہاتھ کی صفائی ہے, دھوکے دے رہا ہے, یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ آج بھی کچھ جادوگر پہلے تو ڈگڈگی لے کے آتے تھے, بندر لے کے آتے تھے, سانپ اور نیولے کی لڑائی کرانے آتے تھے, لیتے تھے. مگر اب کچھ جادوگر بال رکھا کر کے الٹے سیدھے کپڑے پہن کے مزاروں پہ چلے گئے, مزاروں پہ رہنے لگے. 1-2 مہینے رہے, چوکیاں پڑھ رہے, جادو دکھا رہے, سفلی عمل دکھا رہے. عورتیں پھسل گئی, آدمی پھسل گئے, وہ ہو گیا میاں سلپ پیرا. نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, بھنگ پیا ہوا پڑا. اور تم کہہ رہے ہو اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا, میاں ٹھیک کرے گا, اپنی بیوی کو اسے دے دیا, میاں ٹھیک کرے گا. وہ نشہ پڑا ہوا, نہ جانے کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی ہے. ارے تو ایسے ایمان والا ہے, تو ایسے قرآن والا ہے, تو ایسے غریب نواز کا چاہنے والا ہے. جہاں پر جادوگر پانی بھرتے ہیں, اے لوگوں تمہیں اللہ نے دین اسلام دیا, عقل دیے, تو تم پہچان لینا کون عقلی ہے کون نسلی ہے. اس کی پہچان یہی ہے, اگر نمازیں پڑھتا ہو, شریعت مصطفیٰ پہ چلتا ہو تو وہ ہمارا ہے, اور اگر شریعت سے ہٹا ہوا تو وہ ہوا میں اڑے, آگ پہ چلے, پانی پہ تیرے, وہ اللہ کا ولی نہیں, شیطان ہے. میرا کام ہے بتانا. میک والے کہاں چلے گئے؟ سونے کا کوئی بات نہیں بیٹا, او بیٹا میرے چاند, میرے لال, میں تمہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, کئی مرتبہ, ورنہ تمہاری طرف کو یہ گھما دیا نا میں نے موبائل, تمہاری طرف کو,
تو پورا معلوم ہے ہماری تقریر کہاں کہاں تک سنی جاتی ہے. یہ گھمبا دیا نا تمہاری طرف کو تو بہت بدنامی ہو جائے گی تمہاری. نہ یاد رکھیو تم اچھے ہو. بہت دور دور تک سنی جاتی, ان لوگوں سے پوچھو. اور میں اسی لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ پورے ہندوستان میں پھیلے. اب بتاؤ وہ 4-4 5-5 انگوٹھی پہنے پڑا جی یار, اللہ برکتیں فرمائے. ارے اللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں, بالکل بے فکر رہو. توجہ رکھو ذرا میری طرف. اب انگوٹھی تھوڑی پہنے, بات بات تو انگوٹھا اتنے موٹے نگ, اتنا موٹا انگوٹھی تو جبو ہے جبو. اور 5 انگلی ہے نا, 5 بھری پڑی ہیں. یہ والی یہ بھی بھری پڑی ہیں, کڑا بھی پہنا پڑا. ایسا لگتا ہے جیسے میاں نہیں ہے بسات خانے کی دکان ہے. اور تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی کڑا پہنے تھا ابھی جو نوٹ دے رہا تھا. تم تو نہیں تھے. اچھا, کوئی ایک لڑکا پہنے تھا وہ ہاتھ میں چین زنجیر پہنے تھا, کوئی نوٹ انہیں شاعر صاحب کو دے رہا. اب جو بھی ہو چلو, مردوں کو پہننا حرام ہے, ناجائز ہے. جی بے شک. سمجھ رہے. ایک انگوٹھی جتنی یہ میری ہے نا چاندی کی 4.5 ماشا سے کچھ کم, یہ مرد کے لیے ایک نگ کی ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشا سے کم پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ 2 ہوں یا 3-4 نگ کی ہوں یا بہت ساری انگوٹھیوں, یہ سب جائز نہیں. بے شک. تو جو رسول اللہ کی نہ مانے تو وہ ولی ہو سکتا کیا؟ کتنی انگوٹھی پہنے پھر رہا, کتنی یہ سب سمجھے, ایسے 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 برے حال. اور سنو, چلو بات مت کرو بیٹا. ہاں سننے بھی نہیں دے رہے ہو. اب توجہ رکھو میری طرف کو. اگر چچا کو غصہ آ گیا تھپڑیا بھی دیں گے وہ, مگر کنٹرول کریو تم تھوڑا سا. توجہ رکھو میری طرف کو. حالات اب دیکھو, یہودیوں نے اب کے ادھر کو گھما دیو اور ان بچوں کا نام لے کے اس میں بول دیو, تب پتہ ہے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ عارف. اس کا کیا نام ہے؟ علی احمد, علی حیدر. اب نام تو میں نے لے دیا. اب اگر تم بولے ریکارڈنگ جائے گی باہر. اب سنو, تم نے دیکھا ہوگا شادی کے موقع پہ, نہ یار پھینکو مت یار, چلو اب کے اٹھا کے نا انہیں اسٹیج پہ بلا لوں. شادی ہوتی ہے نا, شادی. اب چلو ادھر چھوڑ دو, بچوں کو چھوڑ دو یار, پیچھا مت لو. شادی ہوتی ہے نا, شادی. یار میں تو ایک جگہ کان پکڑ گیا حضرت, بالکل ماں باپ نا اپنی اولاد سے اتنا لاداوے ہو گئے. ادھر ہلدوانی سیٹ میں جاتے ہو گئے, میرج ہال جیسے یہ بنا ہوا, ایسے بنا ہوا حضرت. 30-35 لڑکیاں اور 15 سال سے 20 سال کی عمر کی ہوتی. انہوں نے ایک سی ساڑی پہنی, کپڑے پہنے, بال ان کے آگے یہاں پڑے تھے, موتی پڑے تھے, اور اتنا میک اپ کرو. ہاں اتنا میک اپ کرے ہوئے. او چینل والوں بات مت کرو. اچھا بولا سے اتنا میک اپ کرے ہوئے اور ایسے کر کے نا, اور وہ پھولوں کی پتی کی ڈلیا ہاتھ میں, اور پورے بارات والوں کا دعا اور دولہا میاں کا ویلکم کر رہی تھی. کیا ڈالے جب ویلکم, جب ویلکم, جب ویلکم, یہ ویلکم ہو رہے. ان ابا کو ڈوب کے مر جانا چاہیے شرم کے مارے. مسلمانوں کی جن کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بات حضرت, یہ شادی میرج ہال میں ایک سی بالکل وہ کپڑے پہنے, میک اپ کرا, اور نیری چمک دھمک ساری, اور کھڑی ہے بات مار رہی ہے پھول کی پتی کر پھول پتی, اور ویڈیو بن رہی ہے ان کی. اس ابا سے پوچھو تو نے اپنی بیٹی کو ننگا تو کر دیا, اب نچائے گا کیسے؟ شرم آنی چاہیے اس ابا کو. اور وہ بھائی جو سماج میں رہ رہے, جس کی بہن اس حال میں,
यार 15 से 20 साल की एकदम छटी हुई बच्ची है वो, निरा मेकअप करके, इतने बाल टेढ़े बेड़े जैसे भी करके, और उसका ये हाल, और पूरा समाज देख रहा उन्हें। जैसे पहले यहूदी ना अपनी बेटियों को आधा आधा नंगा करके ना सिर्फ उनसे खिलवाड़ करते थे, फिर उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने नंगी तस्वीरें बनाई। नंगी तस्वीरें मतलब बुत, ऐसी औरत पीतल की तांबे की बनाई, उस पे कपड़े भी नहीं पहनाए, और वो गेट पे खड़ी कर दी। सब उन्हें देखते हुए जा रहे हैं। अब फिर ये शुरू हुआ, अब फिर औरतें लड़कियां क्यों ये मोबाइल में देख रही, और हो रहा है शादी बड़ी रंगीन हो रही, और वो मोबाइल वाला लगा पड़ा कांधे पे, वो क्या होता है वो कैमरामैन, वो लगा पड़ा, और वो यूं और यूं, और ये बड़ी खुश है बड़ी, और अब्बा को बिल्कुल पता नहीं, अम्मा को पता, इन्हें डूब जाना चाहिए। एक जवान बेटी फूल की पत्तियां मार रही है और कह रही वेलकम वेलकम। इससे पूछो अब तू नचवाएगा इसे, इसका जिस्म बिकवाएगा तू? जैसे ताइफा नहीं होती नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली तवाइफ, वो जो तमाशे और वो करने में उनका नाम लेना नहीं चाह रही हूं, नचनिए, समझे? उनका नाम ही इतना बड़ा रे से आता है, जबान पे लाना नहीं चाह रहा। वो नाचने वाली औरतों की तरह हमारी बच्ची बनाती है। ये इसके इनके बाप का है, इनके भाई का है, इनकी मां का है, बिल्कुल यहूदियों का तरीका बना दिया। अल्लाह ने पैसा दिया, बस यहां से लेके वहां तक खड़े होकर के खाने का स्टॉल लग गए। अब ये नौजवान और ये सब ना कुर्सियां पड़ी है, तब विवास, गधे घोड़े बैल बकरी तरह, जैसे बकरियां नहीं चुपती फिरती गधे, अब बस इधर खाया खड़े होकर खाता फिर रहा, उधर खाया वो खड़े होकर खाता फिर रहा। ये खड़े होकर के खाना शादियों में, और फिर जो रह बचे, आहा नई शादी हुई अभी एक आध 2 महीने हुए, वो भी आया दाढ़ी मूछ बिल्कुल छिलवा के, दूल्हा मियां, और दुल्हन आई साड़ी पहन के, और एक दूसरे का हाथ यूं पकड़े जैसे कोई लेके भागा जा रहा, यूं हाथ पकड़े और पूरी बारात देख रही है, जा रहा जोड़ा। और वहां शादी मैरिज हॉल में जहां पर भी है, पूरी बारात देख रही है, दोनों ने कुर्सी डाली, एक आगे इधर बैठी है और ये इधर बैठा, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के ठिट्टे मार रहा है, मजाक कर रहा है। खाना ला एक प्लेट में, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहे, पूरी बारात देख रही, बड़ा प्यार है इनमें, बड़ा प्यार है। उधर से अम्मा निकल के आ गई, अम्मा बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा है, ये प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। सच्ची बात है जी, हक बात है बिल्कुल, हक बात है बिल्कुल। अम्मा बोली ये दामाद मेरा कितना, देखो कितना प्यार का, ये प्यारा बेहया है, बेहया। अब फिर जब हुआ बीबी बोले मेरे दोस्त मिल रहे, दोस्त। अब जब आए ना दोस्त, अरे बोले मैडम कौन, तो बोले मेरे, अब बीबी हाथ बोले शी इज माई वाइफ, समझे? अब बोली हेलो, वो उधर से हेलो, एक थप्पड़ दे हेलो को घुमा के, कहां लेके जाएगा इसको? तुमने जो आज बेहया बना दिया, सुन लो। अब हदीस जो हेलो हेलो करते हुए ना, और वो सोंठ बताया चल इतना मुंह फैलाएगी रीछ की तरह, मारे गोलगप्पा सड़क से अंदर, इतने खाएगी, समझ रहे सिराज, इतने गोलगप्पे, आस मोहम्मद समझ रहे, इतने गोलगप्पे, चौमिन घेसे खा रही है, घेसे। वो पूछेगी, वो 4 पूछे हेलो मैं यहाँ क्या गई, बर्गर लिए यो बर्गर, अच्छा और क्या गई, बोली मोमोज भी ले मोमोज। अल्लाह ने उम्मीद कर दी पेट में बच्चा और खा रही है बर्गर, खा रही है मोमोज, खा रही है चाउमीन। अब गई डॉक्टर ने, 8वें महीने में डॉक्टर ने बोली ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने रख दिया फाड़ के एक तरफ। अब खाएगी मोमोज, खाएगी तला हुआ, खाएगी बर्गर, खाएगी, तो ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात। अब वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूमती हैं, वेलकम कराती है, हदीस पढ़ूंगा दिन में तारे याद आ जाएंगे, नोट करना ये हदीस। वो
बीवियों की नुमाइश करते हैं, दोस्तों से हल्ला कराते हैं, पूरा उनका बायु डाटा बनाते बताते हैं। वो भाई सुन ले जिनकी बहनें आवारा घूम रही है, मोबाइलों पे गैर लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है, वो कान खोल के सुन ले, हदीस पढ़ने जा रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, दिल की बेटियां आवारा घूम रही हो, दिल की बीबी बेहया हो गई हो, गैर मर्दों से मिल रही हो, और वो शौहर और माँ बाप राजी हो, तो ऐसे माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? नहीं। नबी मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नहीं। नबी मना कर दे तो इमाम साहब ले जाएंगे? इमाम साहब तो बेचारे वैसे सीधे होते हैं, उन्हें सही सही कह रहे हैं, उन्हें बेचारों क्या पता, उन्हें तो ये पता है आज बुधा कल जुमरा तक घर जाऊंगा। हाँ, अब सुनो, मियाँ को मत चुपाओ, ये भी मियाँ ही बोल रहे हैं, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। वो माँ बाप अगर नबी जिसको रोक दे, मना कर दे, पीर ले जाएगा, मुफ्ती ले जाएगा? नबी अगर मना कर दे तो उसकी नमाजें ले जाएंगी? नबी मना कर दे तो रोजे ले जाएंगे जन्नत में? नबी मना कर दे तो हज ले जाएगा जन्नत? कुछ भी नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते हैं, जिनकी बेटियां ऐसी हो, जिनकी बीबियां ऐसी हो, ला यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं। अब नबी ने फरमा दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मोहल्ले को बाद में देखो, गांव को बाद में देखो, हर माँ बाप अपने अपने घर को देखे, हर शौहर अपनी बीबी को देखे, हर भाई अपनी बहन को देखे। यहां से सबक अगर तुमने शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करोगे जी। बुराइयों से। मस्जिद है तुम्हारे यहाँ? जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, पत्थर टैल सब कुछ लगे हुए हैं, मस्जिद तो सही हो रही है। हाँ, मस्जिद में सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा गर्म पानी। हाँ, नमाज पढ़ने जाते हो ना? हाँ, जाया करो, ठीक है, बड़ी खुशी की बात हुई। मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि अगर सर्दियों में जाएं पढ़ने के लिए तो ठंड ना लगे ज्यादा, गर्मियों में जाएं तो पंखे वंखे भी होना चाहिए, समझे? जब हमारे घर में, हमारे यहाँ पर अच्छी सी हैं, सारी चीजें हैं, काय का जैसे क्या सामान लाओगे? अभी पहले सर्दी से तो निपट लो। हाँ चलो, शाहिद भाई भी बाद में कर लिए, समझे? हाँ, अभी तो जरूरत कोई ऐसी चीज नहीं है, या है कोई चीज जरूरत की? चलो ठीक है, इत्मीनान से। और मेरी तबीयत खुश हुई, अच्छा लगा मुझे इस गांव में आकर के। छोटों बड़ों की इज्जत करियो, माँ बाप की इज्जत करना। मेरी बच्चियाँ पर्दे में रहने की कोशिश करें, और ये जो शादियों में जो बेहयाई होती है, इससे बचना है। शादियों में जो खड़े होकर के खाना खिलाया जाता है, एक आदमी जब देखता है ना मुर्गा है, तो वो नियत तो वैसे ही खराब है, पहले ही भर लेता है। इतने में चंगेजी पे नियत पहुंच गई, दो एक ही मुंह मारे तो पलट करो सरका दी, दूसरा भर लिया। फिर अफगानी पे नजर पहुंच गई, समझे, वो प्लेट। फिर दूसरे काली मिर्च पे नजर, जितने भी 8-10 तरीके खाने होते हैं, एक आदमी 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है। खड़े होकर बोलो, करता नहीं करता? अब कुरान की आयत ये है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन, जो लोग फजूल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं।
पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता बेशक। नहीं हो सकता। नमाजों की पाबंदी करियो, मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत से, औलाद माँ बाप का कहना मानना, और बच्चों को पढ़ाओ, बुराइयों से बचाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटे, वो स्कूल में टॉपर होना चाहिए। मोबाइल ज़्यादा मत चलाना। मोबाइल में अगर तुम मैथ में कमज़ोर हो तो मोबाइल के ज़रिए मैथ अच्छा कर सकते हो। इंग्लिश में कमज़ोर हो तो मोबाइल के ज़रिए इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। हिंदी में कमज़ोर हो तो हिंदी अच्छी कर सकते हो। ग्रामर में अगर कमज़ोर हो तो ग्रामर अच्छे कर सकते हो। इस मोबाइल को अगर तुमने आधा घंटा सही इस्तेमाल किया तो इससे तुम नमाज भी हाथ सीख सकते हो, कुरान भी सीख सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी चैनल वाले लोग डालते हैं, सवाल जवाब भी जो दुनिया फैलते हैं ना, तो उसके सवाल बना करके जवाब मुफ्तियाने कराम से लेते, वो भी डालते हैं। ये बातें सुना करो। वो जो छोटी छोटी क्लिप आती ना, हंसी मजाक ठिट्टों की, इनकी उनकी, वो सब मत सुना करो। एक लड़की दो लड़के, दो लड़की एक लड़का आपस में मिलजुल गालियां बक रहे हैं, बना रहे हैं, तुम घूरे पे पड़ो सुनो। नहीं, तुम ऐसा मिजाज बनाओ, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो तुम बहुत सारा इस मोबाइल से फायदा हासिल कर सकते हो। मोबाइल अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये काम की चीज़ है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये बेकार कर देगा। जब हम जसपुर में पढ़ाते थे तो उस वक्त मोबाइल ये वाले नहीं चलते थे। कौन हजरत से पूछो, तो हम किताबें अपने बैग में रख के ले जाते थे, क्योंकि सुबह को इनके यहाँ कई मरतबा मोटरसाइकिल से आए तब भी हम किताबें क्या करते थे, बैग में रख के ले जाते, क्योंकि वहां मौका मिलेगा तो वही मुताला करेंगे, फिर सुबह को आके पढ़ाना होता था। हजरत भी पढ़ाते थे साथ में, सुबह को आके पढ़ाना, किताबें लेके जाते थे। फिर हम कुरान शरीफ सुनाने जाते थे तो अपने छापे का ना जो कुरान शरीफ है जिसमें हिफ्स किया, अगर वहां नहीं मिलता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो अपने छापे का कुरान शरीफ भी लेके जाए। अब ऐसा नहीं है, या हम कहीं जाते थे तो किताब साथ में, अब ऐसा नहीं, तो मोबाइल है, बस लाइब्रेरी में घुसे मोबाइल में, कोई भी किताब पढ़ लो, मुताला कर लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ो, आप कोई मसला देखो। हाँ, मेरा तजर्बा यह है, किताब के पढ़ने में ज्यादा बरकत होती है, मोबाइल के पढ़ने में इतनी बरकत नहीं होती है। जो चीज किताबों से याद हो जाती है ना, वो मोबाइल से इतनी याद नहीं। लेकिन फिर भी तुम अपना मिजाज बना लोगे, आदत बना, तो बुराइयों से तो बचोगे ना। जैसे ये उलमा के कुछ लोग ये एतराज करते हैं, मौलवियों में तो बड़ा बड़ा मोबाइल है। अच्छा ठीक है, तो मौलवी तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हाफिज कुरान भी, सिर्फ इसी में सियाली करते हो। तुम भी हाफिज कुरान हो जाओ, तुम भी तहज्जुद पढ़ो, तुम भी 5 वक्त की पढ़ो। ये मोबाइल है इन पे, मगर इनके मोबाइल में कुरान भी है, इनके मोबाइल में हदीसें भी हैं, इनके मोबाइल में फिqh की किताब भी है, इनके मोबाइल में मसाइल भी हैं, तकरीरें भी हैं, नाते भी हैं। इससे वो ये काम लेते हैं। और दूसरे लोगों के मोबाइल में तो किसी के में शेख चिल्ली घुसा पड़ा है, किसी में कोई नाच रही है, किसी में कोई नाच रहा है, किसी में उल्टी सीधी बात है। कुल मिला के अगर मोबाइल को सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा बनेगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये शैतान बन जाएगा। बेशक। तो इसको सही और लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है मोबाइल 100% में 10% सही होगा, वरना 90% जिनकी शादी नहीं हुई है मेरे एतबार से तो उनको नहीं चलाना चाहिए, समझे। 10% हाँ, जिससे अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, वो सही बातें सुनेगी, ये सही बातें पढ़ेगी, तो वो उसके लिए तो काम का हो सकता है, उसके लिए तो काम का हो सकता है। वरना ज्यादातर क्योंकि उसकी ना शुरू में जैसे यूट्यूब खोलो तो बातें ऐसी आ जाती हैं कि 18 साल की लड़की इसको ना पढ़े या ना देखे, समझे, इस तरीके। तो आदमी की फितरत है उसी पे करता, देखो इसमें है क्या, देखो इसमें है क्या, देखो इसमें है क्या, क्लिक करता है तो उसमें बात कुछ और निकलती है, समझे। फिर वो 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, उसकी वही आदत बन जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे गांव वालों के लिए दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला आपको इतना दे, इतना दे, मेरे मौला इस गांव में बहार अता फरमा दे। कमेटी वालों के लिए और सब के लिए इन्होंने मेहनत की, हर साल जलसा कराया करो। और मुफ्ती शादाब साहब आते, मगर जरूरत के तहत वो तशरीफ नहीं लाए, उनकी मोहब्बत भरी दावत पे हम आ गए, समझे। अल्लाह ताला उनके भी उस काम को पूरा करे और आपको इसको कबूल फरमाए। ये जो इदारा बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, समझे,
اور آپ لوگ بہت اس میں بہت مدد کرتے ہیں، سمجھے، اور ہر اعتبار سے آپ ان کے ساتھ ہیں، جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق، تھک گئے ہو گیا تم لوگ تو کم جو سبحان اللہ تو بولو، سبحان اللہ۔ فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بولو یا رسول اللہ، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، ساتھ بولو نا، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ، اے محبوب آپ فرما دو بے شک فضیلت، شرفیت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ یؤتی من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے، میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ۔